ایک پردیسی کا اپنی ماں کے نام لکھا ہوا خط۔ اماں، آپ کے بیٹے کا منی آرڈر آیا ہے۔ ڈاکیے نے ماں کو دیکھ کر سائیکل روکتے ہوئے کہا۔ اماں کی بوڑھی آنکھیں چمک اٹھیں، آئینے کو اتار کے صاف کرتے ہوئے صاف نظر آ رہی تھیں۔ بیٹا، ذرا پہلے میرے لال سے میری بات کروا دو۔ اماں نے امید بھری نظروں سے ڈاکیے کی طرف دیکھا، لیکن اس نے اماں کو ٹالنے کی کوشش کی۔ اماں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں آپ کے بیٹے سے ہر بار آپ کی بات کروا سکوں۔ مجھے اور بھی بہت سارے لوگوں کے خطوط اور پیغامات پہنچانے ہوتے ہیں۔ ڈاکیہ اماں کو وقت کی اہمیت اور خود کی مصروفیت کی دلیل دینے لگا، لیکن بوڑھی اماں پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کسی بچے کی طرح ضد اصرار کرنا شروع کر دیا۔ بیٹا، بس تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، گفتگو کرنے میں کون سا دن گزر جاتا ہے۔ اماں، آپ ہر بار بات کرنے پر اصرار نہ کیا کریں، مجھے بڑے افسران کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکیے نے اماں کو پیسے دینے سے پہلے اپنے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یہ لے اماں، بات کریں، لیکن زیادہ بات نہ کریں، پیسے کٹ جاتے ہیں۔ اس نے اپنا موبائل اماں کے حوالے کیا۔ اماں نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ اماں اپنے بیٹے سے 1 منٹ فون پر بات کرنے کے بعد مطمئن ہو گئی۔ اس کی جھریوں والے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ 1000 روپے اماں، یہ کہہ کر ڈاکیے نے 100 کے 10 نوٹ نکال کر اماں کی طرف بڑھا دیے۔ اماں نے پیسے گنتے ہوئے اسے ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ اب کیا ہوا ماں؟ یہ 100 روپے رکھ لو بیٹا۔ کیوں اماں؟ وہ حیران رہ گیا۔ ہر ماہ میرے بیٹے کے بھیجے ہوئے پیسوں کو لانے کے علاوہ تو میرے بیٹے سے بار بھی تو کرواتا ہے نا، اس میں خرچہ ہوتا ہوگا، یہ اس کے لیے ہیں۔ ارے اماں نہیں، رہنے دو۔ لاکھ انکار کرتا رہا، لیکن اماں نے زبردستی 100 روپے اس کی جیب میں ڈال دیے اور وہاں سے واپس جانے کے لیے مڑ گیا۔ اماں جو اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی، وہ ڈھیروں دعاؤں دینے کے بعد اپنے مکان کے اندر چلی گئی۔ ڈاکیہ وہاں سے چند قدم آگے بڑھا تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس بستی کے جاننے والے کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ غنی بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ جو چائے کی دکان چلاتا ہے بھائی، آپ یہاں کیسے؟ آپ تو ابھی بھی دکان پر ہوتے ہیں۔ آج تمہارے پیچھے آیا ہوں، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ غنی بھائی کی نظریں ڈاکیے کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ہاں پوچھو بھائی۔ ہر مہینے ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا کیا کیا بھائی؟ ڈاکیہ غنی بھائی کی سوالی نظروں کا سامنا کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبرا گیا۔ ہر ماہ تم اپنی جیب سے پیسے اس اماں کو بھی دیتے ہو، مجھے بھی کہتے ہو کہ میں ان سے ان کا بیٹا بن کر فون پر بات کروں۔ ایسا کیوں؟ میں بہت سے دنوں میں مغالطے میں ہوں، اس پہیلی کا حل بتاؤ۔ غنی بھائی کا سوال سن کر کچھ دیر ہچکچاتا رہا، جیسے اچانک کوئی بڑا جھوٹ پکڑا گیا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے وضاحت کر دی۔ میں یہ پیسے ان کو نہیں دیتا، اپنی ماں کو دیتا ہوں۔ ڈاکیے کی بات سن کر غنی بھائی حیران رہ گیا۔ مگر یہ تمہاری ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہی تو بتا رہا ہوں۔ ڈاکیے نے غنی بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولنے لگا۔ ان اماں کا بیٹا کہیں باہر کمانے گیا تھا، ہر ماہ اپنی اماں کو 1000 روپے کا منی آرڈر بھیجتا تھا، لیکن ایک دن منی آرڈر کے بجائے اس کے بیٹے کے ایک دوست کا اماں کے نام خط آیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ ان کا بیٹا انفیکشن کی وجہ سے جان کی بازی ہار گیا، اب نہیں رہا۔ پھر کیا ہوا بھائی؟ غنی بھائی کا تجسس دگنا ہو گیا، لیکن ڈاکیے نے اپنی بات پوری کر دی۔ ان اماں کو بتانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، جو ہر ماہ روپوں سے زیادہ اپنے بیٹے کی خیریت کی امید رکھتی ہے۔ میں ہر ماہ ان کا منی آرڈر لاتا ہوں اور تمہیں ان کا بیٹا بنا کر بات بھی کروا دیتا ہوں۔ ان کا بیٹا تو زندہ نہیں رہا، لیکن میں نے ایک اماں کا بھرم زندہ رکھا ہے۔ میں بھی اپنی اماں کو ہر ماہ 1000 روپے بھیجتا تھا، لیکن جیسا کہ تم جانتے ہو میری ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اب اماں کہاں ہے؟ یہ کہہ کر اس ڈاکیے کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ وہی پیسے اب میں اس بوڑھی اماں کو دے دیتا ہوں جو اپنی ماں کو بھیجا کرتا تھا، اپنی اماں کے سال ثواب کی نیت سے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ پیسے میں اپنی ماں کو دے دیتا ہوں۔ ڈاکیے کی بات سن کر غنی بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
एहतराम भरी नज़रों से डाकिए को देखते हुए हाथ थपका और वापसी के लिए मुड़ गया। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, पन्नों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। जब भी आपकी ज़िंदगियों में अंधेरे पड़ने लगें तो चुपके से किसी प्यासे दिए में तेल भराया करें। यकीन से कहता हूँ आपकी ज़िंदगियों में कभी अंधेरे नहीं होंगे, रोशनियाँ खुद आपका पीछा करेंगी। अल्लाह आसानियाँ हासिल और मोहब्बतें तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। सलाम पहुँचे।